اور گھر میں جتنے افراد مالک نصاب ہیں، عاقل بالغ ہیں، مالک نصاب ہے اور مقیم ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، تو ہر ایک پر اپنی قربانی خود کرنا واجب ہے۔ بیوی اپنی قربانی خود کرے، بہن خود کرے۔ اب یہ عورتیں جو ہے نا وہ مجھے غصے سے دیکھیں گی کہ یہ ہمارا کام خراب کر رہے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ دیکھیں یہ عبادات جو ہے، مالی عبادات شریعت نے اس لیے لازم کی ہیں کہ مال کی محبت انسان کے دل سے نکلے۔ ہاں یہ ضرور فقہا نے لکھا ہے کہ مالی عبادت میں نیابت جاری ہو سکتی ہے، ایک بندہ دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے، لیکن بدنی عبادت میں نائب نہیں بنا سکتے۔ میری نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا کیونکہ خالص بدنی عبادت ہے۔ ہاں میری زکوٰۃ اور میری قربانی اور میرا صدقہ فطر کوئی اور دے سکتا ہے کیونکہ مالی عبادت ہے، میری اجازت سے مجھے بتا کر دے سکتا ہے۔ تو بدنی عبادت میں مالی عبادت میں فقہا نے لکھا ہے کہ دوسرے کی طرف سے اگر ادا کریں گے تو بالکل ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر کیا ہے کہ یہ خود اپنی زکوٰۃ ادا کریں، یہ خود اپنی قربانی کریں تاکہ مال کی محبت دل سے کم ہو، اور تھوڑا سا یہ اس کی مال کو جدا کرنے کی تھوڑی سی تکلیف بھی تو محسوس کریں نا، تو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ مطلوب شرع اور مقصود شرع اس چیز کو لازم کرنے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ خواتین جو ہے وہ اپنی قربانی خود کریں اور اپنی زکوٰۃ خود ادا کریں، یہ بہترین اور افضل صورت ہے۔ لیکن اگر گھر والے کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے کر دی اور بتا دیا، اجازت لے لی، یا ایک رواج ہے کہ بھئی ہماری سب کی طرف سے ابا قربانی کرتے ہیں تو سب کو آلریڈی معلوم ہے تو پھر بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو قربانی بالکل ہو جائے گی۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پر زور بھی نہیں دے سکتے کہ بھائی مردوں اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانیاں نہ کرو، ان کو کرنے دو۔ اب اگر یہ زور دیں گے تو میں نے یہ فیل کیا، حالانکہ یہ غلط جواب تھا، کہ ایک خاتون نے کہا کہ بھئی ہمارے شوہر ہی کرتے ہیں، تو اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو نہیں کر رہے، ہم تو اپنی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ تو اس کا مطلب اس کے ذمہ ساقط ہو رہا تھا، اب شوہر کو روک دیا جائے تو اس کی ایک فرضیت اور وجوب ذمے سے ساقط ہو رہا تھا شوہر کے ادا کرنے کی وجہ سے، اور شریعت اس کو مانتی ہے اور فقہا نے لکھا ہے، تو اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتے کہ بالکل شوہر کو منع ہی کر دیا جائے۔ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ خود کریں، یہ بہترین صورت ہے تاکہ مقصود شرع پورا ہو۔ لیکن اگر ایسا بھی دیکھا ہے کہ اگر شوہروں کو روک دیا جائے کہ آپ زکوٰۃ ان کی ادا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم دیں گے ہی نہیں، پھر تو دیں گے نہیں، تو یہ تو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائے گی، حرام میں، اور یہ روکنا اس کا سبب بن گیا کہ شوہر اچھا بھلا دے رہا تھا، اس کو روک دیا اور وہ اب نہیں دے رہا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوگی۔ تو پھر جبکہ فقہا نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے بھائی آپ کرتے رہو اور یہ قربانیاں دیتے رہو، لیکن ذہن سازی کرنی چاہیے، اور ہر شخص کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا مقصد مالی عبادت کے لازم کرنے سے یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا محبوب مال خرچ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ہم کسی کو بھی کچھ دیتے ہیں تو عوض میں کچھ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کی رضا کے لیے بغیر عوض کے کسی کو کچھ دے دینا، اس سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کی اہمیت بڑھتی ہے اس کے نزدیک، اور یہ انسان کی طہارت کا باعث ہے، یہ بہت ساری قلبی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ یعنی جو نفسا نفسی کا معاملہ ہے، جو حرص ہے، جو لالچ ہے، جو یعنی خود غرضی ہے، اس کو یہ چیز ختم کرتی ہے کہ اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا، بھائی میں اپنے پیسے کسی کو کیوں دوں، اپنے لیے اپنے اوپر استعمال نہ کروں، اس کو کہتے ہیں خود غرضی۔ لیکن جب ٹھیک ہے آپ اپنا پیسہ اپنے اوپر استعمال کریں، لیکن جب شریعت نے کہا ہے تو اتنا اماؤنٹ اگر آپ دیں گے تو یہ خود غرضی دل سے نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ دوسروں کی مدد کا جذبہ اور احساس پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ اپنے اندر یہ شریعت کے احکام جو مالی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے اندر بہت ساری برکات سمیٹے ہوئے ہیں جو انسان کے باطن کو پاکیزہ کرتی ہیں۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ ہر بندہ، ہر انڈیویجول جو ہے وہ اللہ کے اس حکم کو سمجھے اور گویا کہ اپنے آپ کو مخاطب قرار دے کہ مجھ سے بات کی جا رہی ہے، میں دوں گا، میں خرچ کروں گا، اور اللہ کی عطا اور اس کے فضل سے اس آزمائش میں اور اس امتحان میں پورا اتروں گا۔ تو بہرحال دونوں چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیں کہ آپ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، پورا جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی گنجائش کے مطابق جس پر واجب ہے وہی کرے گا، اور
خواتین پر جو واجب ہوگی تو انہیں چاہیے کہ وہ خود ہی کریں، پیسے ملا دیں، اور اگر وہ نہیں کرتی ہیں اور کسی نے ان کی طرف سے کر دیا تو بہرحال ان کا ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن جو مقصد شریعت ہے کہ مال کی محبت کا کم کرنا، یہ پھر کیسے ہوگا کہ اگر شوہر ہی زکوٰۃیں دیتا رہے اور شوہر ہی قربانیاں کرتا رہے اور شوہر ہی صدقہ فطر یا والد صاحب ہی دیتے رہیں، تو پھر جس کی طرف سے دے رہے ہیں اس کو تو اس کا اجر تو چلو مل جائے، لیکن ذمہ تو ساقط ہو جائے کہ واجب بھی پورا ہو گیا، اس کی فرضیت بھی زکوٰۃ کی ادا ہو گئی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ جو قلب میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے آیا تھا، جو اس حکم کا مقصود تھا، وہ حاصل شاید نہ ہو سکے، اس لیے اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔